ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 62واں حصہ ہے۔ Where did the Muslim expansion reach a century after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم death؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک صدی بعد مسلمانوں کی توسیع کہاں تک پہنچی؟ دی پائرینیز۔ یہاں پر مسلمانوں کی توسیع سے مراد مسلم کیلیفیٹ ہے کہ مسلم کیلیفیٹ کہاں تک پہنچی، اور جو یہ پائرینیز ہے یہ بیسیکلی یورپ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ سیپریٹ کرتا ہے آئیبیرین پیننسولا کو فرام دا ریسٹ آف یورپ۔ What city became a Muslim center besides the garrison towns؟ گیریجن ٹاؤنز کے علاوہ کون سا شہر مسلمانوں کا مرکز بنا؟ ڈیماسکس یعنی دمشق۔ What is دارالاسلام؟ دارالاسلام کیا ہے؟ A territory where Islamic law prevails، ایک ایسا علاقہ جہاں اسلامی قانون کی بالادستی ہو۔ What does دارالحرب refer to؟ دارالحرب سے کیا مراد ہے؟ A place where Islam is not practiced without persecution، وہ جگہ جہاں اسلام پر ظلم و ستم کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ مطلب اگر آپ کلیام نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اذان دینا چاہتے ہیں یا اس طرح باقی جو اسلامک پریکٹسز ہے وہ آپ کلیام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، تو ایسی جگہ کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ What is the primary method of spreading Sharia law to دارالحرب؟ دارالحرب میں شرعی قانون کو پھیلانے کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ تھرو دعوت کے ذریعے۔ In Islamic law, which territory has non-aggression treaty؟ اسلامی قانون میں کس علاقے میں عدم جارحیت کا معاہدہ ہے؟ دارالصلح۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک ایسے علاقے کے ساتھ صلح کی ہے جہاں پر اسلام ریلیجن کو فالو نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ کی اس کے ساتھ ایک ٹریٹی ہے تو آپ نے اس پہ ایگریشن نہیں کرنی ہے۔ What type of government is required for a country to be considered دارالاسلام according to ابو حنیفہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی ملک کو دارالاسلام ماننے کے لیے کس قسم کی حکومت ضروری ہے؟ مسلم گورنمنٹ۔ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، تب ہی اس کو دارالاسلام مانا جائے گا۔ Where were Arab soldiers settled after the conquest؟ فتح کے بعد عرب فوجی کہاں آباد تھے؟ گیریجن ٹاؤنز۔ What does دارالسلام refer to in the قرآن؟ قرآن میں دارالسلام سے کیا مراد ہے؟ پیراڈائز ان ہیون یعنی جنت، جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے۔ According to ابو حنیفہ، when is a territory classified as دارالحرب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کسی علاقے کو دارالحرب کب کہا جاتا ہے؟ when non-Muslims rule، جب اس علاقے پہ غیر مسلموں کی حکومت ہو۔ Who was appointed governor of Syria by حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شام کا گورنر کس کو مقرر کیا تھا؟ معاویہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ was martyred during حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس دوران شہید کیا گیا۔ کس دوران؟ سیج، محاصرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اور اسی دوران ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ڈیورنگ دا سیج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز فاؤنڈ ڈوئنگ وٹ؟ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے پائے گئے تھے؟ ریڈنگ دا قرآن، قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عثمان گورنر آف ایجپٹ ہو واز ڈیپوزڈ واز؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر مصر جو معزول ہو گئے تھے تو اس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن العاص۔ What initially caused the siege of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ house to escalate؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ شروع میں کس وجہ سے بڑھا؟ ڈیتھ آف اے پروٹیسٹر، ایک مظاہرین کی موت، مطلب مظاہرین میں سے ایک بندے کی موت ہوئی
اور جب اس کی موت ہوئی تو جو لوگ تھے جنہوں نے محاصرہ کیا تھا تو وہ اور زیادہ جذباتی ہو گئے. What were the rebels demanding from حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ جو باغی گروپ تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ نیو کیلف، نیا خلیفہ. ان کا ڈیمانڈ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ایبڈیکیٹ کر دے اور نیا خلیفہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دے. Who led the opposition from کوفہ against حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ کوفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کس نے کی یا مخالفت کی سربراہی کس نے کی؟ مالک بن حارث. Who ultimately martyred حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آخر میں کس نے شہید کیا تھا؟ سودان بن حمران. Who led the Muslim conquest of Egypt؟ مصر پر مسلمانوں کی فتح کی قیادت کس نے کی؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. What role did عمرو بن العاص serve after conquering Egypt؟ مصر کو فتح کرنے کے بعد عمرو بن العاص نے کیا کردار ادا کیا تھا یا وہ کس رول پہ فائز ہو گئے تھے؟ گورنر. وہ مصر کا گورنر بنا تھا. In which year did عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ embrace اسلام؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کس سال اسلام قبول کیا تھا؟ 629 CE یعنی 629 عیسوی کو. عمرو بن العاص led the Muslims to victories over the Byzantines at which two battles؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی بازنطینیوں پر کون سی دو لڑائیوں میں فتح دلائی؟ بیٹل آف اجندین اینڈ دا بیٹل آف یرموک یعنی جنگ اجندین اور یرموک کی جنگ میں. Which city became the new capital of Arab Egypt under عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دور میں کون سا شہر عرب مصر کا نیا دارالحکومت بنا؟ فسطاط. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ forces defeated the Byzantines decisively at which battle in 634 CE؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی افواج نے 634 عیسوی میں کس جنگ میں بازنطینوں کو فیصلہ کن شکست دی؟ بیٹل آف اجندین یعنی جنگ اجندین میں، جس کو معرکۃ اجندین بھی کہا جاتا ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آرمی کیپچرڈ وچ امپارٹنٹ بیزنٹائن سٹی ان 642 CE؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی فوج نے 642 عیسوی میں کس اہم بازنطینی شہر پر قبضہ کیا تھا؟ الیگزینڈریا، جس کو سکندریہ بھی کہا جاتا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.